وكفى وسلام على عباده المصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معظم و مکرم سامعین کرام، میرے پیارے بزرگوں اور نوجوان جو حضرات باہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اندر میں آ جائیں. اندر میں خالی جگہیں پڑی ہیں، خالی جگہوں کو پہلے پر کریں. میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیت اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کے ذمے میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں، یہ شعبان المعظم کا تقریباً آخری جمعہ ہے اور آخری مہینہ ہے. اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے. شعبان المعظم کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، اس کے متعلق ہمارے اور آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہے. اب میں مناسب یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد جو مبارک والا مہینہ آنے والا ہے اس کے متعلق بھی چند باتیں ہمارے سامنے آ جائیں. شعبان المعظم رمضان مبارک کا ایک مقدمہ ہے کہ جس طرح سے سورج اگر نکلتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے سورج کے کنارے کنارے ایک روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جس سے دیکھنے والا یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اب تھوڑی ہی دیر میں سورج نکلنے والا ہے. اور اس کی روشنائی جو ہوتی ہے دھیمی دھیمی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے، اس لیے یہ اس کی پہچان ہے. تو جہاں شعبان المعظم کا مہینہ آ گیا تو یہ رمضان مبارک کا مہینے کا مقدمہ ہے، جس سے یہ پہچان ہے کہ اب رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے. میرے عزیز دوستو، رمضان مبارک کے مہینے میں کون سا ایسا کام خاص طور پر کرنا ہے جس کی وجہ سے انسان رمضان مبارک کے سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ 5 کام ایسے ہیں جس کام کو انجام دینے سے رمضان المبارک کے مہینے کا پورا فائدہ وہ انسان اٹھا سکتا ہے، جو ان 5 باتوں پر 5 کاموں کو انجام دے. آخر وہ 5 بات اور 5 کام، 5 عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے پورا فائدہ ہر صاحب ایمان اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجیب و غریب کرشمہ ہے، قدرت ہے کہ مذہب اسلام کی تمام تر عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز مرہ کے تمام تر عبادات کو چاند اور سورج کے ساتھ منسلک کیا ہے، متعین کیا ہے. جیسے صبح کا سورج نکلنے سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور زوال کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، زوال کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ کا ظہر کا وقت شروع ہو گیا.
اب جب ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد، جب سایہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب یہ سورج جو ہے ہلکی سی پیلی پڑ جائے، اس کی روشنائی میں پیلا پن آ جائے اور سایہ اصلی کے دو سایہ مثل ہو جائے، تو اب یہ سمجھ لیجیے عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور جب سورج غروب ہو جائے، آفتاب جب غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب آسمان پر تارے جگمگانے لگتے ہیں، چمکنے لگتے ہیں اچھی طرح سے، تو یوں سمجھ لیجیے عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ تو گویا روزمرہ کی عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج اور ستاروں کے ساتھ اس طرح متعین کیا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس گھڑی نہیں ہے، گاؤں میں نہیں ہے، شہر و بازار اور دیہات میں نہیں ہے، دور و دراز میں موجود ہے، جنگل میں ہے، ویرانے میں ہے، بیابان میں ہے، اور اس ویرانے اور بیابان میں بھی کوئی انسان نماز کو ادا کرنا چاہے تو چاند اور سورج اور ستاروں کے ذریعے سے اس نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ تو روزمرہ کی عبادات کو اللہ نے اس طرح متعین کیا، اور سال کی عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے ساتھ مخصوص کیا، متعین کیا۔ مہینہ اکثر و بیشتر اکابرین اور بزرگان دین کے مخصوص مہینے کے مخصوص عبادات ہوتے ہیں، اور مخصوص مہینے کے مخصوص عبادات کی بنیاد پر اکابرین اور بزرگان دین چاند کے اوپر بہت زیادہ غور کرتے ہیں، تاکہ اس لیے کہ جو مخصوص ایام ہے اس ایام سے وہ انسان پورا کا پورا فائدہ اٹھا سکتا۔ اچھا، اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجیے کہ جب آم کا موسم آتا ہے، سیزن آتا ہے، یا دھان کا جب سیزن آتا ہے، تو اس سیزن پر خریدنے والے بیپاری جو ہے، دھان خریدنے والے، دھان کا بیپار دھان کٹائی کے سیزن پر وہ بہت زیادہ غور کرتے ہیں، تاکہ جتنا پیسہ میں اس سیزن پر اس کو دھان ملتا ہے، آف سیزن میں اس کو اتنا دھان نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے بیپار لوگ سیزن پر دھیان دیتے ہیں، وقت پر دھیان دیتے ہیں، ایام پر دھیان دیتے ہیں، مہینوں پر دھیان دیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، صحابہ کرام کے علاوہ، اور اولیاء کاملین اور بزرگان دین اور اکابرین علماء کا یہ مخصوص دھیان رہا ہے، توجہ رہا ہے کہ مخصوص مہینے کے مخصوص ایام پر دھیان اور توجہ دی ہے، تاکہ کم وقت میں زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہو، اس سے انعامات حاصل ہو، اس سے برکات حاصل ہو۔ میرے عزیز دوستو، عربی کا جو چاند ہوتا ہے، اس چاند کے اندر ایک سال میں جو ہے اسلامی اعتبار سے 355 دن کا ہوتا ہے، اور انگریزی تاریخ شمسی تاریخ کے اعتبار سے 365 دن کا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اسلامی تاریخ ہے، عربی کا جو مہینہ ہے، اس مہینوں کی بنیاد پر اکثر و بیشتر جو ہوتے ہیں کہ اس طرح ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے میں ہر سال 10 دن پہلے ہو جاتا ہے، ہر سال 10 دن پہلے۔ اگر گزشتہ سال رمضان مبارک کا مہینہ اگر 12، 13 یا 15 اپریل کو آیا تھا تو اس سال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہر سال 10 دن کا پیچھے ہوتا ہے۔ اور یہ پیچھے ہونے کی بنیاد پر اس پر بھی ایک مصلحت ہے۔ مصلحت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے خوب کڑاکی کی شدت کی دھوپ ہو رہی ہے، اس موسم میں کسی انسان سے پوچھا جائے بھائی آپ رمضان مبارک کے روزے کیوں نہیں رکھتے، تو وہ انسان یہ جواب دیتا ہے جو نہ رکھنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بہت تگڑی دھوپ ہو رہی ہے، اگر سردی کا مہینہ ہوتا تو ہم روزہ رکھ لیتے۔ اور اسی انسان سے جنہوں نے دھوپ کا بہانہ دے کر کے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھا، سردی کے موسم میں جب اس کی زندگی میں روزہ آیا تو ان سے دوبارہ یہی سوال کیا جائے کہ آپ نے روزے کیوں نہیں رکھے، تو وہ انسان کہے گا روزے تو رکھ لیتے، اتنی سردی ہو رہی ہے کہ صبح کو اٹھنے کو من نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان مبارک کے مہینے کو
ہر 10 دن پیچھے کرتا گیا عربی سال کے اعتبار سے، تاکہ ہر مہینے میں ہر مہینے کا روزہ آپ کو زندگی میسر ہو، اور 36 سال میں ایک راؤنڈ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے جنوری کے مہینے میں جاڑا کڑاکے کی سردی میں نومبر دسمبر میں رمضان مبارک کا روزے رکھے ہیں، تو آپ کی زندگی میں جس دن آپ رکھے اس سے اگر کاؤنٹ کیجئے گا، کاؤنٹنگ کرنے کے بعد جس دن 36 سال ہوگا، اسی تاریخ اسی دن میں آپ کو دوبارہ رمضان مبارک کا مہینہ اسی مہینے میں آ جائے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ کا جو چاند نظر آنے والا ہے، میرے دوستو ہم لوگ چاند کی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو افطاری کرو، یعنی عید الفطر کی نماز پڑھو، روزہ چھوڑو۔ افطروا سے مراد ہے روزہ چھوڑو، یعنی آپ چاند دیکھے اور روزہ رکھے، اور چاند دیکھ کر کے روزہ چھوڑ دو۔ میرے عزیز دوستو، یہ چاند کو دیکھنے کی تو اکابرین اور علماء کرام اور بزرگان دین کا ہمیشہ معمول رہا ہے۔ قربان جائیں، اور ایک بار نہیں ہزاروں بار قربان جائیں ان اکابرین علماء کے اوپر، بزرگان دین کے اوپر، جن لوگوں نے نقشے کو میقات الصلاۃ کے ذریعے سے یا سحر و افطار کے ذریعے سے جو نقش و نگار کو ان لوگوں نے توجہ دی، محنت و مشقت کیا، اور ہمارے اکابرین جس طرح سے اگر ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھو روزہ رکھو اور چاند دیکھو روزہ چھوڑ دو، تو ہم لوگ تو دیکھ نہیں پاتے۔ منیلا ڈی میں ایسا ہوا کہ برسات کا موسم آ گیا، گھٹا رہی ہے آسمان پر، علاقے میں گھٹا ہے تو چاند نظر نہیں آیا، تو کیا ہم روزہ رکھیں کہ نہیں رکھیں؟ تو میرے دوستو، یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے، کیونکہ بہت آدمی اس طرح کے ٹھیک ہوتے ہیں جس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا، تو اس بات کو میں پہلے ہی اجاگر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سے بھی اس حدیث پاک کے اندر کشم و کش نہ ہو کہ اگر آپ چاند نہیں دیکھ پائے ہیں تو ہمارے لیے جس طرح علماء کرام کی ایک جماعت اڑیسہ، ایک جماعت بہار شریف، پھلواری شریف پٹنہ، اسی طرح عمارت شریعہ، اور اسی طرح دلی، یعنی چاند دیکھنے کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کمیٹی کے ذریعے سے اگر موسم خراب ہو جائے اور اگر آپ کو چاند نظر نہیں آئے تو آپ ہمارے جو کمیٹی ہے ان کے دیکھنے والے، جو کمیٹی علاقے کے جو بنے ہوئے ہیں، وہ ممبران اور اکابرین بزرگان دین، ان لوگوں کی گواہی سے، اور وہ لوگ اپنے من سے نہیں کہتے ہیں۔ میرے دوست، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ عید کا چاند نظر نہیں آیا، یعنی نہیں دیکھ پائے۔ ایک صحابی رسول آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رات کو چاند مجھے نظر آیا، میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام کے اندر یہ قانون ہے، یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایماندار انسان اگر چاند کی گواہی دے دے اور آپ لوگ نہیں دیکھ پائے ہیں تو اس کی وہ گواہی مانی جائے گی، اور اس بات پر بھی آپ کو روزے کا اہتمام کرنا پڑے گا اور روزہ چھوڑ سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہماری جو کمیٹی ہلال کمیٹی جو بنی ہوئی ہے چاند کو دیکھنے والے، اگر ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں تو وہ ہلال کمیٹی کے ذریعے سے جو ہمیں اطلاع موصول ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے بھی ہماروں کا عمل جاری رہتا ہے۔ بہرحال تو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رسول عرض کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کا جو چاند نظر آتا ہے اور عید الفطر کا جو چاند ہے، اس چاند کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی اہتمام کیا کرتے تھے، اور چاند کو دیکھنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پہلے اچھا، چاند دیکھنے کے بعد دعا اللہم اہلہ الی آخر آیا کہ جب چاند دیکھیں تو آپ اس دعا کو پڑھیں
اس کے مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ جو چاند نظر آیا ہے یا رب العالمین ایک مہینے کا چاند ہے، تو آنے والا جو مہینہ ہے وہ میرے لیے امن اور امان اور سلامتی والا بنا، اور اے چاند تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو 5 کام ایسے ہیں جس کام کو انجام دینے سے انسان رمضان مبارک کے مہینے کا پورا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان میں سے پہلا کام ہے رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ یہ پہلا کام، اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے رکھنا، یعنی ان پورے فائدے میں سے جو انسان اس مبارک مہینے کا پورا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو ان میں سے 5 کام کرے۔ تو 5 کام میں سے پہلا کام یہ ہے کہ روزہ رکھے، رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھے۔ دوسرا کام جو ہے اس مہینے کا 5 عمل میں سے جس سے پورا کا پورا استفادہ حاصل کر سکے وہ ہے تراویح۔ تراویح کا اہتمام کرنا، تراویح کو پڑھنا۔ تراویح پڑھنا میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو نفل کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام سنا کرتے تھے، اور کبھی جبریل علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اور کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ تو تراویح سننا، تراویح کا اہتمام کرنا، تراویح کا پڑھنا یہ دوسرا عمل ہے۔ اس کی کیا اجر اور انعام ہے اس کے بارے میں بات ابھی مختصر وقت ہے، میں سرسری انداز میں کر رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پر ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ پہلے میں روزہ، دوسرے میں تراویح، تیسرے نمبر میں ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ، اور جبریل علیہ السلام بھی کثرت و اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو لہذا جو رمضان مبارک کے مہینے سے پورا کا پورا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو ان کا پہلا کام روزے رکھے، دوسرا کام تراویح پڑھے، تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے۔ چوتھا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ استغفار کرے، گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچنا۔ جس طرح نیکیوں کے اندر رمضان مبارک کے مہینے میں اضافہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلہ 70 ہے، اسی طرح گناہوں میں بھی ایک گناہ کے بدلے میں 70 گنا زیادہ گناہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا کے اہتمام کرنا، کوششیں کرنا اور بائیکاٹ گناہوں سے کر دینا۔ میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے میں جہاں تک بہت سے جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ شراب کے عادی ہیں، ایک مسلمان ہے بھلے ہی اس کے بارے میں الگ بات ہے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ بہت سے انسان چوری کا کام کر رہا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو انہوں نے چوری کرنا چھوڑ دیا۔ گویا اس کے دل میں بھی کچھ چوری کر رہا ہے، چور ہے، لیکن اس مبارک مہینے کی وہ ترجیح دے رہا ہے، اور اس ترجیح کی بنیاد پر اس مہینے کے اندر جو ہے وہ چوری کا کام نہیں کر رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ چوتھا نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ پانچویں نمبر پر کام یہ ہے کہ ذکر اللہ کرنا کثرت سے، چاہے پہلے کلمہ کی ہو، چاہے توبہ استغفار کی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وغیرہ، اور جو بھی آپ کے ذکر آتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اور جو تسبیحات ہے ان تسبیحات کی کثرت کرنا۔ گویا یہ 5 عمل، 5 کام ایسے ہیں کہ کوئی انسان اگر اس مبارک مہینے میں کوئی صاحب ایمان اس عمل کو انجام دیتا ہے، یعنی پہلا تو روزہ اور دوسرے روزہ رکھنا، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ تراویح پڑھنا، تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا، چوتھے نمبر پر گناہوں سے بچنا، پانچویں نمبر پر تسبیح وغیرہ کا پڑھنا کثرت سے۔ گویا یہ 5 کام اگر کوئی صاحب ایمان اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ انجام دے رہا ہے تو گویا اس مبارک مہینے سے پورا کا پورا فائدہ وہ انسان حاصل کرے گا۔
میرے عزیز دوستو، یہ تو خوش نصیبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے خوش نصیبی ہے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان کے اندر کتنا اچھا موسم، کتنا اچھا مہینہ، کتنا اچھا سمے، کتنا اچھا وقت ہے کہ ہم ایک جگہ پر گئے جہاں پر فجر کی نماز ہم نے صبح 9:30 بجے پڑھی، فجر کی نماز، اور مغرب کی نماز 3:30 بجے پڑھی۔ فجر کی نماز 9:30 بجے اور مغرب کی نماز 3:30 بجے، کل 6 گھنٹے کا جو ہے دن ہو رہا ہے، 5-6 گھنٹے کا، ان میں عصر کی نماز بھی آئی ہے۔ اور بعض جگہ میں وہ خود دوسری جگہ پر لکھتے ہیں کہ میں ایک جگہ ایسا گیا دوسرے ملک میں جہاں پر رمضان مبارک کے افطار روزے ہم نے افطار کیے، افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، اور تراویح پڑھنے کے بعد ہی فوراً کچھ ہی سمے کے بعد جو ہے سورج نکلنے والا ہے، گویا 3-4 گھنٹے کا ہی کل رات ہوتی ہے، باقی بڑا دن ہوتا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم لوگوں کے لیے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا دن، کتنی بڑی رات ہے۔ ایک بات اور میں عرض کرنا بہت ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں، جیسے صبح صادق جو سحری ختم سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس پر آپ لوگ دھیان دیں۔ یہ بات آخر میں آئی، میرے ذہن میں پہلے نہیں آئی کہ صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے اور ختم سحری کا وقت ہوتا ہے دونوں برابر ہوتا ہے۔ ختم سحری کا وقت جو صبح صادق کا بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سحری کھا رہے ہیں، اس سے روزہ نہیں ہوگا نہ سحری۔ مرد لوگ تو کم، لیکن عورتیں اس پر کثرت سے اہتمام کرتی ہے۔ مرد لوگ کا یہ حق بنتا ہے کہ عورتوں کو اس بات کے بارے میں بتائیں جو ختم سحری کا وقت ہے، تقریباً ختم سحری کے وقت سے 4-5 منٹ پہلے ہی سحری کھانا بند کر دینا چاہیے، اور ختم سحری کے 2-4 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اور اگر جو افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار میں یہ اہتمام ہو کہ وقت ہونے کے بعد 1 منٹ 2 منٹ تاخیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن 1 سیکنڈ بھی اگر آپ پہلے روزے افطار کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ بیکار ہے۔ 1 منٹ بھی اگر آپ تاخیر کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، 2 منٹ بھی کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے گھڑی گھنٹے میں کہیں آگے پیچھے کا نقشہ بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی آگے پیچھے ہو جائے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ پہلے افطار کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے 1-2 منٹ تاخیر کر کے روزے افطار کرنا چاہیے، اور 2-5 منٹ پہلے ہی سحری کھانا بند کر دینا چاہیے۔ ختم سحری کا وقت تقریباً ابھی 4:19 پر اگر ہے تو ہم لوگ کا حق بنتا ہے کہ 4:15 تک ہم لوگ کھانا پینا بند کر دیں۔ اور جو تو آخری وقت کیا ہے کہ اگر ہم نہیں اٹھ پائے ہیں تو ہم جو لاسٹ وقت ختم سحری کا ہے تب تک کھائیں، لیکن اذان کا انتظار کرنا یہ غلط ہو جائے گا۔ اذان اس وقت ہوتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو آپ کیسے سحری کھا رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک بات ہے، حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، آپ سحری کھانا بند کر دیجئے، میں اذان پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھنے کے لیے آئے، پھر ذہن میں بات آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول وہاں کھانا کھا رہے ہو اور میں اذان پڑھ دوں۔ پھر دوبارہ لوٹ کر کے گئے اور کہا یا رسول اللہ کی قسم صبح ہونے والی ہے اور آپ اب تک سحری کھا رہے ہیں۔ بس حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو وہی روک دیا اور کہا اے بلال کہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن تم نے جو قسمیں کھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ اے آسمان چاند سورج کو حکم دیا کہ میرے بلال نے قسم کھائی ہے، اس لیے سورج کو بھی حکم دے دیا کہ تم پہلے نکل جاؤ۔ تو اس سے بھی اہتمام کا پتہ چلتا ہے کہ اذان سے پہلے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، ایک شعر میں لکھ کر کے لایا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ ارض و سما مسرت سے جھومنے لگے ہیں، ارض و سما مسرت سے جھومنے لگے ہیں، سورج ستارے ہم سے یہ بولنے
ستارے ہم سے بولنے لگے ہیں، لے کر کے برکتوں کا لے کر کے برکتوں کا گلدان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ آؤ گنہگارو بخشش طلب کرو، اب توبہ کرو گناہوں سے، توبہ کرو گناہوں سے، نیکی کو سب کرو، جلدی کرو خدا کا، جلدی کرو خدا کا فیضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان